رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی، زندہ باد، عید میلاد النبی، تکبیر، رسالت، حضور جمال ملت، زندہ باد، حضور امیر الواعظین، زندہ باد، حضور شہزادہ مخدوم ربانی، زندہ باد، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، تکبیر، رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله حمدا سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا غريبنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلاة صلى الله عليه وسلام وسلم. عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله بره ونواله فضله وكماله وعلى وارث عاله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. بلند آواز سے پورا مجمع درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا غريبنا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. انہی کی محفل سنوارتا ہوں. سبحان اللہ. چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی. برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات. شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. صبح طیبہ کا اجالا کوئی دیکھے تو صحیح. سبحان اللہ. آپ کو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. صبح طیبہ کا اجالا کوئی دیکھے تو صحیح، نور ہی
کا جلوہ، ہر طرف نور ہی نور ہے، آسمان سے بھی نور برس رہا ہے، زمین سے بھی نور اگ رہا ہے، گنبد خضرا اور سنہری جالیوں سے بھی نور برس رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صبح طیبہ کا اجالا کوئی دیکھے تو صحیح، نور ہی نور کا جلوہ کوئی دیکھے تو صحیح، ان کی انگلی کا اشارہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان کی انگلی کا اشارہ، بولو ویسے کس لیے کر رہا؟ زور سے بولو، دیکھے تو کتنی سی صحیح، انگلی دکھتی ہے، کتنی بڑی ہے، دیکھنا ہے، ان کی انگلی کا اشارہ کوئی دیکھے تو صحیح۔ اما جب غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آل رسول ہیں اور بغداد سے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا دے اپنا تو اننت پور کے مریدوں کے اوپر چھا جائے۔ سبحان اللہ۔ جب نواسے کا یہ عالم ہے، جب بیٹے کا یہ عالم ہے، جب غلام رسول کا یہ عالم ہے تو نانا کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے کہ ان کا تو ہاتھ ہے، ان کی انگلی ہے، جب ان کی انگلی کا یہ عالم ہے تو ہاتھ کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ۔ پھر اگر ہاتھ کا یہ عالم ہے تو بازو کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں۔ ابھی کسی نے بتایا مجھے ناز شریف میں شاید، ہاں جناب عثمان صاحب، کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی پہاڑوں پر اتار دیتا تو پہاڑ کیا ہوتے؟ ریزہ ریزہ ہو جاتے خشیت ربانی کی وجہ سے، من خشیت اللہ، خشیت ربانی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، بالو ریت بن جاتے۔ لیکن اس کو اٹھایا کس نے؟ سبحان اللہ۔ اس امانت کو، قرآن کی امانت کو کس نے اٹھایا؟ قلب نازک، مصطفیٰ کے قلب نازک۔ جب مصطفیٰ کے قلب نازک کا یہ عالم ہے تو قلب قوی کا کیا عالم ہوگا؟ تو کس نے اٹھایا ہے یہ بوجھ؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے اٹھایا۔ اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں کہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ارے یہ تو قرآن تھا، اللہ کی خشیت تھی، مصطفیٰ کے دل پہ نازل ہوتا رہا۔ مصطفیٰ پر صرف اسی کا بوجھ نہیں ہے، ہم گناہگاروں کے گناہوں کا بھی بوجھ ہے، پورے دو عالم کی تاجداری کا بوجھ ہے۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سبحان اللہ۔ ویسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم جیلانی کا ہاتھ تو مشرق سے مغرب تک آتا ہے، غوث اعظم جیلانی کا ہاتھ تو مشرق شمال سے لے کر جنوب تک آتا ہے، لیکن یہ ان کے نانا ہے۔ سبحان اللہ۔ غلام کا یہ عالم ہے، آقا کا عالم کیا ہوگا؟ اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اسی لیے فرماتے ہیں شاعر کہ ان کی انگلی کا اشارہ، انگلی کو انگلی مت سمجھنا، یہی تقدیر لکھنے کا قلم ہے، یہی جنت میں لے جانے کا پروانہ اسی انگلی سے لکھا جائے گا۔ تو ان کی انگلی کا اشارہ، بھول گئے آپ؟ ہم بھی بھول گئے۔ ان کی انگلی کا اشارہ، آپ بھی سبق یاد رکھو، ہم بھی سبق یاد رکھیں۔ ان کی انگلی کا اشارہ، کیسا اشارہ؟ ان کی انگلی کا اشارہ کوئی دیکھے تو صحیح، ہو گیا چاند دو پارا، کوئی دیکھے تو صحیح۔
ہو گیا چاند دو پارا. چاقو میں بھی اتنی دھار نہیں, چاقو میں بھی اتنی دھار نہیں. چاقو تو وہ لگانا پڑتا ہے, یہاں سینکڑوں ہزاروں میل دور سے صرف اشارہ کیا جا رہا ہے. چاند اپنا سینہ چیر کر بتا رہا ہے, یا رسول اللہ مجھ پر بھی آپ کی حکمرانی, آپ میرے بھی تاجدار. چاند مانے مصطفیٰ کو اپنا آقا, سورج مانے مصطفیٰ کو اپنا آقا, آسمان مانے مصطفیٰ کو اپنا آقا, عرش و کرسی لوح و قلم مانے مصطفیٰ کو آقا, اور یہ دو ٹانگ کا ڈالٹا ہمارے بڑے بھائی بندہ اعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو ایسے گندے عقیدے رکھنے والوں سے ہمیشہ دور رکھے, خود بھی بچنے کی اور اپنی اولاد کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. عجیب عجیب لوگ پیدا ہو گئے, چاہتے ہیں کہ ہماری زیادہ تعریف, ہماری زیادہ عزت. ارے مصطفیٰ کے آگے کسی کی نہیں چلی. جو اکڑا وہ کھا گیا, جو جھک گیا وہ صدیق اکبر بن گیا, جو جھک گیا وہ فاروق اعظم بن گیا, جو جھک گیا عثمان ذو النورین بن گیا, جو جھک گیا مولائے کائنات بن گیا. مصطفیٰ کے آگے جھکو اللہ بلند کر دے گا, ان کے آگے اکڑو گے فرشتے گردن کاٹ دیں گے. اور یہاں دنیا میں کوئی بات نہیں, دنیا میں جتنی دادا گیری کرنا ہو کر لو نبی کی شان میں, لیکن وہاں ماننا پڑے گا, وہاں ماننا پڑے گا, اور ایسا ماننا پڑے گا, ایسا ماننا پڑے گا کہ وہ ماننا تمہارا کسی کام نہیں آئے گا. آج دے ان کی پناہ, آج مدد مان ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا تو ان کی انگلی کا اشارہ کوئی دیکھے تو صحیح. ہو گیا چاند دو پارا, کوئی دیکھے تو صحیح. رفعت گنبد خضرا, پھر بھول گئے. رفعت گنبد خضرا, کوئی دیکھے تو صحیح, کوئی دیکھے تو صحیح. فرش پر عرش معلا, کوئی دیکھے تو صحیح. فرش پر عرش معلا, کوئی دیکھے تو صحیح. فرش پر عرش معلا, کوئی دیکھے تو صحیح. ابھی جناب علی ربانی نے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں نعت پاک پیش کی. ایسی بے مثال نعت کہ زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت. کہیں یاسین, کہیں طٰہٰ, کہیں واللیل آیا. یاسین ہمارے آقا کے دانت, طٰہٰ ہمارے آقا کی آنکھیں. کبھی یاسین, کبھی طٰہٰ, کبھی واللیل آیا ہمارے آقا کی زلفیں. کبھی یاسین, کبھی طٰہٰ, کبھی واللیل آیا, جن کی قرآن قسم کھاتا ہے. کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی. قرآن خدا کا کلام, جن کی قرآن قسم کھاتا ہے, کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی. آپ نے سنا ہے کہ سب سے زیادہ نبیوں میں, سارے انسانوں میں سب سے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام ہے, حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت, اتنے خوبصورت کہ ان کا کوئی مثال نہیں. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھتے تھے
جب یوسف علیہ السلام سے اب سے پوچھا گیا نیٹ ہو گیا اس میں. کہ آپ تو حسن کے آقا ہیں، حسن کے بادشاہ ہیں، حسن کے شہنشاہ ہیں، دکھتا نہیں. آپ سب سے زیادہ حسین ہے، اللہ نے آپ کو سب سے زیادہ حسین بنایا. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ مجھ سے بھی زیادہ ایک حسین، مجھ سے بھی زیادہ ایک حسین ہے. اگر اس کا حسن سمجھنا چاہتے ہو تو جب وہ آئیں گے اور وہ اپنی زلفیں لہرائیں گے، جب وہ آئیں گے اپنی زلفیں لہرائیں گے، خدا کی قسم میرا حسن ان کی صرف زلفوں پر قربان ہوگا. یہ نیچے رکھا. جن کی زلفوں پر وہ ہلاتا ہے، یہ ہلاتا ہے، سیل گر جاتا ہے، 2 ٹائم گر گیا. ان کے رخساروں کا کیا کیا عالم ہے کہ ہوگا، ان کے چہرے زیبا کا کیا عالم ہوگا، کلوز کھا ان کی پیشانی مقدس کا کیا عالم ہوگا، ان کے جسم نورانی کا کیا عالم ہوگا، ان کے دندان مبارک کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا. ام المومنین عائشہ صدیقہ ہماری آپ کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کے میرے حجرے میں تشریف لائے، چراغ جل رہا تھا، بچہ ایسا ہے. میں اس کی روشنی میں کچھ کپڑا سی رہی تھی. فرماتی ہیں گر جاتا سیل. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. ہڑبڑاہٹ اٹھی نہ کھولے تو مدر دل آستین سے چراغ بجھ گیا. نہ کھولا. اب ہاں سے نیچے گرا دھبو کے دھام پڑتا. اب چراغ بجھ گیا نہ تو کھولے. اندھیرا ہو جانا چاہیے نا، ہاتھ میں پکڑ لیتے. لیکن نورانی چراغ جل تھے. دنیا کا چراغ بجھ گیا، نورانی چراغ جل تھے. میرے آقا نے حضرت عائشہ صدیقہ کی مدھم روشنی میں دیکھا کہ وہ زمین پہ کچھ تلاش کر رہی. میرے آقا نے پوچھا عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں کپڑا سی رہی تھی، آپ آ گئے، چراغ بجھ گیا، دھوکے سے غفلت میں آ کر سوئی ڈھونڈ رہی ہوں، سوئی نہیں ملے گی تو ہاتھ اپنے رکھے رہوں گی تاکہ میرے محبوب کے تلوے میں سوئی نہ چبھ جائے. ایسے ہوتے ہیں محبت کرنے والے کہ میرے ہاتھ میں پیر پڑ جائے، کچل جائے، زخمی ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں کر رہی ہیں، بلکہ کیا کہ سرکار کے تلوے میں سوئی نہ چبھنے پائے. یہی ایمان کی علامت ہے کہ ہمارے اوپر جو بھی مصیبت آ جائے مگر مصطفیٰ پر کوئی تانا نہ مار سکے. یہی سچا مسلمان. فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری اس ادا پر مسکراتے اور جب سرکار مسکرائے تو دندان مبارک باہر آئے. دندان مبارک میں ہر دانت میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے نور کا فوارہ پھوٹ رہا ہو. میرا حجرہ جو چراغ سے روشن تھا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہزاروں چراغ جل اٹھے. اتنا منور ہو گیا حجرہ. جس کی زلفوں کا یہ عالم ہے کہ اس نے یوسف قربان ہو جائے، اس کے چہرے مبارکہ کا کیا عالم ہوگا. بزرگ اور دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا پرنور چہرہ عورتوں نے دیکھا تو اپنی گردنیں کاٹی. اچھا چلو ٹھیک ہے مان لیا. عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹی. لیکن ہمارے آقا کا چہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے آقا دو عالم کا چہرہ. صحابہ کرام دن بھر مزدوری کر کے آ رہے ہیں، مشقت کر کے آ رہے ہیں، پھاوڑا چلا کے آ رہے ہیں، باغوں میں انگور کے کھجوروں کے باغ میں پانی دے کے آ رہے ہیں، پسینے سے شراب ہو. کوئی ٹانک نہیں استعمال کرتے تھے. جب تھک جاتے تھے اپنے گھروں کو جاتے تھے تو کوئی ٹانک طاقت کی دوا نہیں استعمال کرتے تھے. غموں کا بوجھ ہے، تھکان ہے، بدن چور چور ہو رہا ہے. کیا کرتے تھے صحابہ کرام؟
اپنے گھر جانے سے پہلے نبی کے دروازے پر آ جایا سرکار کے آستانے پر آ جایا کرتے تھے اور سرکار کا جہاں مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا سبحان اللہ، جہاں سرکار کا روئے منور دیکھا، جہاں سرکار کا چہرے زیبا دیکھا، جہاں سرکار کا جمال جہاں آرا دیکھا، صحابہ کرام فرماتے ساری تھکان دور ہو جاتی، زلف سیاہ وہ چاند سا مکھڑا، ایک نظر جس نے بھی دیکھا بھول گیا وہ اپنے سب غم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، ترجمہ بتا دیں کہ یوسف علیہ السلام کا ایسا خوبصورت حسن تھا کہ ان کو دیکھ کر عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، عورتوں کی انگلیاں، یہ ہے یوسف علیہ السلام کا حسن۔ اور ہمارے آقا کا حسن سننا چاہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہاں دیکھ کے انگلیاں کٹی، یہاں دیکھ کے انگلیاں کٹی، یہاں بغیر دیکھ کے سر کٹائے جاتے۔ سبحان اللہ، فرق سمجھ میں آ رہا؟ فرق سمجھ میں آ رہا؟ حسن یوسفی حسن مصطفیٰ کا فرق۔ زلیخا نے جب یوسف کو چاہا، مصر کی شہزادیوں نے، بڑی بڑی عورتوں نے، لڑکیوں نے جو شاہی گھرانے کی تھیں، انہوں نے زلیخا کو تانے مارنا شروع کیے، اے زلیخا اگر عاشقی کرنا تھی تو کسی شاہی شہزادے سے عاشقی کرتی، کسی اپنے برابر والے سے عاشقی کرتی، کسی برابری والے سے عشق کرتی۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ تو شہزادی، وہ غلام خریدا گیا، خریدا ہوا غلام تجھے زیب نہیں دیتا کہ اس غلام سے تو محبت کرے، اس سے عشق کرے، سارے شاہی گھرانے کی تجھے ناک کٹوا دی۔ تو حضرت زلیخا نے کہا اگر تم میرے محبوب کو ایک مرتبہ دیکھ لو گی دل و دماغ ہار بیٹھو گی۔ کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم شاہی گھرانے کے ایک غلام پر ہم کیسے عاشق ہو سکتے ہیں، کیسے اس کا چہرہ اپنے سے زیادہ خوبصورت بتا سکتے ہیں؟ زلیخا نے کہا کہ ہم انتظام کر رہے ہیں دعوت کا، جتنے شاہی گھرانے کی عورتیں ہیں سب کو بلوائیں گے اور تمہیں پھر اس دعوت میں جمال یوسفی دکھائیں گے۔ سبحان اللہ، اس نے ایسا انتظام کیا کہ سب عورتیں بیٹھ گئیں اپنی اپنی کرسیوں پر، چیئر، اسٹیج بنایا گیا، اس میں یوسف علیہ السلام کو بٹھا لگا۔ زلیخا نے کہا کہ جب تک میں نہ کہوں جب تک چہرے سے نقاب مت پلٹیے گا، جب تک میں نہ کہوں جب تک چہرے سے نقاب مت پلٹیے گا۔ کمال ہے سبحان اللہ، یہاں پابندی لگائی جا رہی ہے۔ میدان محشر میں سرکار دو عالم کو جب سب ڈھونڈتے آئیں گے کہ کہاں ہے ہمارے آقا، اللہ کے رسول جب نقاب پلٹیں گے سارا عرش منور، سارا حشر منور ہوگا۔ سبحان اللہ، کہہ رہی ہے اسٹیج پر بیٹھ جائیے، جب تک میں نہ کہوں جب تک آپ چہرے سے نقاب مت پلٹیے گا، کیونکہ یہ سب آپ کو دیکھنے آ رہے ہیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام بھی بیٹھے رہے. زلیخا نے ایک ایک نیبو اور ایک ایک چاقو سب کو دیا. وہ ٹیسٹ لینا چاہتی تھی, امتحان لینا چاہتی تھی کہ دیکھیں میرا دعویٰ کتنا سچا ہے, عورتوں کا دعویٰ کتنا جھوٹا ہے, سب کو بتانا چاہ رہی. سب کے ہاتھوں میں کیا دیا؟ نیمبو ایک چاقو. چاقو اور ایک نیبو. اس ہاتھ میں چاقو, اس ہاتھ میں نیبو, اس ہاتھ میں چاقو. اور کہا عورتوں سے, یوسف سے کہہ دیا جب تک میں نہ کہوں چہرے سے نقاب مت پلٹنا. عورتوں سے کہا جب تک میں نہ کہوں, جب تک نیبو کو نہیں کہا, کاٹنا نہیں, جب میں کہوں جب کاٹنا. اب ادھر زلیخا نے حکم دیا کہ چاقو اپنے اپنے نیبوؤں پر رکھ لو. چاقو اپنے اپنے نیبوؤں پر رکھ لو. بالکل تیاری ہو گئی, الرٹ. اب یوسف علیہ السلام سے کہا زلیخا نے, اے میرے محبوب اب چہرے سے نقاب پلٹ دیجیے, اپنے چہرے سے نقاب پلٹ دیجیے. اور جیسے ہی وہ نقاب پلٹ رہے ہیں, زلیخا نے کہا عورتوں سے اپنے اپنے پھلوں کو کاٹ ڈالو. ہاتھ میں انگلی میں پھل ہے اور ادھر سیدھے ہاتھ میں چاقو ہے. چاقو نیبو پر رکھا ہوا ہے. نگاہیں یہاں نہیں ہے, نگاہیں جمال یوسفی پر ہیں. جیسا ہی پردہ اٹھا, جیسا ہی جمال یوسفی نظر آیا, ہوش کھو دیا ساری عورتوں نے, اور بجائے نیبو کاٹنے کے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. پتہ بھی نہیں چلا. ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ اپنے چہرے سے حقیقت کا نقاب تو پلٹ دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جبریل کوہرام مچ جائے گا دو عالم میں. اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا, یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی سوا ربی. اے ابو بکر, دن میں بھی ساتھ, رات میں بھی ساتھ, صبح بھی ساتھ, شام کو بھی ساتھ, گھر میں بھی ساتھ, سفر میں بھی ساتھ, حضر میں بھی ساتھ, غار میں بھی ساتھ, اور مزار میں بھی ساتھ رہو گے. اے ابو بکر, اتنے قریب میرے رہتے ہو, مگر میری حقیقت کو جاننے کی کوشش مت کرنا. میری حقیقت صرف میرا رب جانتا ہے. حسن یوسفی ہے کہ پردہ اٹھا کر عورتوں کو دکھایا جا رہا ہے. یہاں جمال مصطفیٰ, اللہ کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں دیکھ سکتا. یہ ہے ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی. تو عورتوں نے کیا کیا, اپنے اپنے چاقوؤں کو کاٹ دیا نا. نہیں, انگلیاں کا. ہاں, انسان کی انگلیوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ چاقو کو کاٹ سکے, لیکن میرے محبوب کے انگلیوں میں وہ طاقت ہے, چاند کو کاٹ سکتی ہے. چاند کو کاٹ سکتی ہے. انسان اگر چاقو پہ اپنی انگلی رکھ کے چلائے بھی تو کاٹ نہیں سکتی, اور یہاں ہزاروں میل دور سے اشارہ ہو رہا ہے چاند کٹ رہا ہے. تو ہمارے آقا جس طریقے سے فخر سلیمان ہے, ویسے ہی فخر یوسف بھی, ویسے ہی فخر یوسف بھی ہے. ایک شاعر کہتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. یا رسول اللہ, آپ یوسف کا حسن بھی رکھتے ہیں, عیسیٰ کا دم بھی رکھتے ہیں. ید بیضا داری, آپ موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا بھی رکھتے ہیں. یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا بھی رکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا معجزہ دیا تھا کہ موسیٰ اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو, اور جب ڈال کے نکالو گے وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. کوئی کجی نہیں رہے گی, چمکتا ہوا ہاتھ نکلے گا تمہارا.
تو یہ صرف ہاتھ تھا موسیٰ علیہ السلام. ہمارے آقا فخر موسیٰ، سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بظاہر دکھ نہیں رہا ہے، لیکن کالے حبشی غلام کے چہرے پر پھیر رہے ہیں تو چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آتے خوباں ہما دارند تو تنہا داری. تو یوسف علیہ السلام کے حسن پر، حسن کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹیں، کٹ جانا اور ہے، کٹانا اور ہے. آپ چل رہے ہیں، ٹھوکر لگی، آپ کا انگوٹھا خون خون ہو گیا. ہو گیا. یہ کوئی کمال نہیں، یہ نادانی، یہ لاپرواہی، یہ نادانی ہے کہ آپ نے زبردستی ایسا کام کیا کہ آپ کے پیر زخمی ہو گیا، انگوٹھے سے خون نکل گیا. اور اگر آپ سے کوئی کہے کہ اپنے انگوٹھے کو زبردستی تلوار کی نوک پر رکھو تاکہ یہ زخمی ہو جائے، تو آپ رکھیں گے؟ بولو. اتفاقاً کٹ جانا اور ہوتا ہے، جان بوجھ کر کٹانا اور ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹیں، کٹائی نہیں. حسن یوسف پہ کٹی، غفلت پہ کٹی. یوسف کے چہرے پر نظر ہٹی نہیں، کٹی. کٹنا اور ہے، کٹانا اور ہے. تو اب حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں. کہاں مصر، کہاں عرب. سبحان اللہ. کہاں مصر، کہاں عرب. مصر وہ ہے جس میں یوسف علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، عرب وہ ہے جس میں رب کا حبیب پیدا ہو رہا ہے. مصر کی قسم قرآن میں نہیں کھائی گئی، لیکن مکہ کی قسم جہاں نبی پیدا ہوئے ہیں وہاں کی قسم کھائی گئی ہے. لا اقسم بہذا البلد. سبحان اللہ. اے محبوب، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، مجھے اس شہر مکہ کی قسم. ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس لیے مکہ کی قسم. صفا مروہ ہے، اللہ کی نشانیاں، اس لیے مکہ کی قسم. مقام ابراہیم ہے، اس لیے مکہ کی قسم. ارے مقام ابراہیم جانتے ہو کیا ہے؟ وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر انہوں نے کعبے کو تعمیر کیا. اور مقام ابراہیم کی آج ہم جو زیارت کرتے ہیں یہ منبر میلاد رسول ہے. یہ میلاد رسول کا منبر ہے. جب کعبہ تعمیر کر چکے تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر خلیل اللہ کہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا. اے اللہ گھر تو بنا دیا، گھر کو آباد کرنے والا بھیج دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. رسالت، یا رسول اللہ. عید میلاد النبی، زندہ باد. خدمت مصطفیٰ، زندہ باد. شان مصطفیٰ، زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. تو جس پر میں کرسی پر بیٹھا مصطفیٰ کا میلاد بیان کر رہا ہوں تو یہ منبر میلاد ہو گیا. سبحان اللہ. اب حضرت آدم علیہ السلام نے پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کیا، اس کے اندر کمال تھا، میں نہیں انکار نہیں کر رہا ہوں. لیکن سب سے آخر میں پتھر میں پہلے نشان نہیں تھے، قدموں کے نشان پہلے نہیں تھے. کعبہ تعمیر کرتے گئے، اونچا ہوتا گیا، نیچا ہوتا گیا. جب ضرورت پڑتی لفٹ بن جاتا، اٹھا دیتا ابراہیم علیہ السلام کو، اور جب ضرورت پڑتی اترنے کا وقت آتا نیچے آ جاتا، زمین کے برابر ہو جاتا، وہ اتر جاتے، مگر نشانے قدم نہیں بنے. مگر نشانے قدم نہیں بنے. نشانے قدم کب بنے؟ جب اس پتھر پر کھڑے ہو کر
کے ہاتھ سینے پر لو۔ تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اے محبوب مجھے تمہارے شہر کی قسم، اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ مکہ کی قسم اللہ کا گھر ہے اس لیے، مقام ابراہیم ہے اس لیے، صفا مروہ ہے اس لیے، منا عرفات مزدلفہ ہے اس لیے، زمزم ہے اس لیے، نہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ لوگ اعتراض کر کے میرے محبوب کی عظمت کو گھٹائیں گے، حالانکہ میں اپنے محبوب کی عظمت کو بڑھاؤں گا۔ اللہ نے بغیر کسی اعتراض کے پوچھا، بتا دیا ہمیں کہ اے محبوب ہمیں تمہارے شہر مکہ کی قسم، اس لیے نہیں کہ کعبہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تم اسی میں ہو اس لیے مجھے مکہ کے جاؤ۔ تو نبی کے قدم جہاں پڑ جائیں قرآن قسم ارشاد، مصر کی کہیں قسم ارشاد نہیں ہوئی مگر مکہ کی قسم، عرب کی قسم ارشاد ہوئی۔ تو کہاں کٹ جانا اور کہاں کٹانا، کہاں مصر کہاں عرب، اس کی قرآن قسم کھا رہا ہے۔ 340 آدمیوں کی انگلیاں کٹی تھی نا مصر میں، کتنے آدمیوں کی انگلیاں کٹی؟ ارے بڑی دیر میں پہنچے، میں تمہیں جائزہ لے رہا ہوں، کس کی انگلیاں کٹی؟ آدمیوں کی نہیں، مردوں کی نہیں کٹی، عورتوں کی انگلیاں کٹی۔ عورت سے ڈبل مرتبہ مرد کا، اگر ترکہ بٹ رہا ہو تو لڑکے کے 2 حصے، لڑکی کا 1 حصہ، کیونکہ اسلام نے اس کو بہت کچھ پہلے سے دے رکھا اور وہ وہاں کی بھی وارث بنے گی اپنی سسرال کے، اپنے شوہر کی، یہ ظلم نہیں ہوا۔ اور عورت کی گواہی 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر، ڈبل مرتبہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا ہے کہ عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں دیکھ کر، یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا ہے کہ عورتوں کی انگلیاں حسن یوسفی دیکھ کر کٹ گئیں، اور ہمارے آقا کا حسن ایسا ہے کہ دیکھو بھی نہیں، صرف نام محمد پر انگلیاں کٹ نہیں رہی ہیں، گردنیں کٹائی جا رہی ہیں۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں؟ سبق اچھے سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ایک طرف عورتیں، ایک طرف مردان عرب، ایک طرف مصر کی عورتیں، ایک طرف عرب کے بہادر، ایک طرف انگلیاں، ایک طرف گردنیں، ایک طرف کٹ گئیں، ایک طرف کٹائے جا رہی ہیں، سبحان اللہ، ایک طرف حسن یوسف، ایک طرف نام محمد، وہ دیکھ کر کٹائی جا انگلیاں کٹ رہی ہیں، اور یہاں بغیر دیکھے صرف نام محمد کی چاشنی سے گردنیں کٹائی جا رہی ہیں۔ ایک مجلس میں عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی تھی، مگر قیامت تک عرب کے لوگ اور سارے امت مصطفیٰ کے لوگ اپنی گردنیں ناموس محمد پر قربان کرتے ہیں۔ تو حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ جب نام کا یہ عالم ہے تو ذات کا کیا عالم ہوگا؟ جب ذات کا یہ عالم ہے تو حسن مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا؟ ارے یہی حسن مصطفیٰ تو ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ بھی شیدا ہو گئے۔
حافظ انور صاحب نے کسی دن تقریر میں بتایا کہ اللہ نے خسرو ربانی کو بنانا چاہا، بنا دیا۔ حافظ انور ربانی کو بنانا چاہا، اپنی مرضی سے بنا دیا، لیکن جب محبوب کی باری آئی، اے محبوب تمہیں بنانا چاہ رہا ہوں، اے محبوب ساری کائنات کو تو میں نے اپنی مرضی سے بنایا، تو خود بتا دے کہ تجھے کیسا بناؤں، تو کیسا بننا چاہتا ہے؟ تو جیسا سرکار نے چاہا ویسا اللہ نے بنایا، اور جب اللہ نے بنایا تو سارے بندے اللہ کے ہیں، ساری خلقت اللہ کی ہے، لیکن اللہ کی رحمت جو جلوہ مصطفیٰ دیکھا، سبحان اللہ، جلوہ مصطفیٰ دیکھا تو رحمت خدا خود شیدا ہو گئی نام مصطفیٰ پر، چہرے مصطفیٰ پر۔ ایسے ہیں حسین و جمیل ہمارے آقا، ایسے ہیں خوبصورت ہمارے آقا کہ جن کے نام پر صرف گردنیں مرد لوگ کٹا رہے ہیں، کٹا چکے، کٹا رہے ہیں، کٹاتے رہیں گے۔ اب یوسف علیہ السلام کے نام پر یا ان کے حسن پر کوئی انگلی بھی نہیں کٹائے گا، لیکن قیامت تک فخر یوسف پر گردنیں کٹتی رہیں گی، کیونکہ معلوم ہے کہ مصطفیٰ کے نام پر جس کی گردن کٹتی ہے اس کی گردن سرفراز ہو جاتی ہے۔ جو محمد کے قدموں پہ مرتا ہے، ان کے مشن کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، حیات ابدی مل جاتی ہے، ایسی زندگی ملتی ہے، ایسی زندگی ملتی ہے کہ قرآن میں اللہ حکم دیتا خبردار ان کو مردہ مت کہنا، خبردار ان کو مردہ مت کہنا، یہ تو زندہ۔ اور امام حسین، امام حسین کو مردہ مت کہنا، یہ تو ایسے زندہ ہے، ایسے زندہ ہے کہ ہماری زندگی سمجھنے کا ان کو شعور ہے، لیکن وہ ایسے زندہ ہیں کہ ان کی زندگی کے سمجھنے کا ہم کو اور آپ کو شعور بھی نہیں۔ علی ربانی صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہو گئے، ادھر تیر لگا، ادھر بھالا لگا، ادھر برچھی لگی، ادھر تلوار کی نوک لگی، خون نکلا تھا کہ نہیں؟ میں نے کہا بالکل نکلا۔ کہا پھر اس کے بعد انہوں نے کہاں وضو کیا جو نماز پڑھ لی؟ خون نکلنے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کے اتنا نہیں 72 زخم، اتنا خون نہ نکلا ہوگا، پھر ان کا جب وضو نہیں رہا تو نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا خون ناپاک، ہمارا خون ناپاک، شہیدوں کا خون پاک۔ سبحان اللہ، ہمارا خون ناپاک، شہیدوں کا خون پاک۔ اس لیے اگر ہمارے خون نکل رہا ہو مرنے کے بعد صاف کیا جائے گا، غسل دیا جائے گا ہم کو، لیکن شہید کا خون ایسا پاک ہے کہ اس کو کفن بھی نہیں دیا جائے گا، غسل بھی نہیں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، ظاہر بات ہے کپڑوں میں خون لگے گا، جس کپڑے میں خون لگا وہ ناپاک، اس کو بغیر غسل کے ناپاک ہی رہے گا، کپڑا بھی، آدمی بھی۔ بغیر وضو کے نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، مگر قربان جاؤ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں ان کا خون بھی پاک ہو جاتا ہے، ان کا بدن بھی پاک ہو جاتا ہے، ان کا لباس بھی پاک ہو جاتا ہے،
ہم مرے ہمیں غسل دیا جاتا ہے، کپڑے ہمارے بدلے جاتے ہیں، کفن دیا جاتا ہے ہمیں، لیکن شہید ایسے محبوب خدا ہیں، ایسے بارگاہ الہی کے پاکیزہ ہیں کہ نہ ان کا خون صاف کیا جائے گا، نہ ان کے کپڑے صاف کیے جائیں گے، نہ ان کو کفن دیا جائے گا، بلکہ جن کپڑوں میں انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دی ہے انہی کپڑوں میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب کیا کریں گے؟ یہ منہ میں خون لگا ہے، جسم میں خون لگا ہے، کپڑوں میں خون لگا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ ہو کر نہیں جائیں گے، مطلب منہ دھو کے نہیں جائیں گے، وضو کر کے نہیں جائیں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ جتنا بھی خون بچے گا اس کو اور اپنے چہرے پر لگائیں گے۔ گویا کہ سب سے بڑا میک اپ یہ ہے، نقلی میک اپ سے کیا فائدہ؟ اللہ کے پاس جو میک اپ چلے گا اس میک اپ کو اختیار کرو۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ محبت رسول سے ملے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تمہارے دل کا میک اپ ہوگا، تمہارے چہروں کا میک اپ ہوگا۔ اور جب قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے نا تو تمہارے چہرے، تمہاری جبینیں چمکتی رہیں گی اور پہچان لیا جائے گا کہ یہ امت رسول جا رہی ہے۔ سجدوں کی نشانیاں جن کے سروں پہ ہیں، وضو کے آثار نشانیاں جن کے ہاتھوں میں ہیں، وہ امت رسول اللہ پہچان دی ہے۔ تو اب سمجھ میں بات آ گئی کہ شہید کا خون ناپاک ہے نا؟ پاک ہے۔ ہمارا خون ناپاک، آپ کا خون ناپاک، جب شہید غلامان مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ جب شہید غلامان مصطفیٰ ہے، پھر مصطفیٰ کے خون کا کیا عالم ہے؟ مصطفیٰ کا خون جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے ان کی پاکی کا کیا عالم؟ ارے تمہاری سند کی، تمہاری گارنٹی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، آل رسول کی پاکیزگی کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے لگوایا، میں واقعہ علی رسول کا تھا، پورا بیان کرے گا۔ کٹورے میں سرکار کا خون، دنیا والے سمجھ رہے خراب خون، لیکن اس سے اچھا خون تو ہو ہی نہیں سکتا، اس سے اچھا خون تو ہو ہی نہیں سکتا کائنات میں۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو بلایا، ذرا آئے، میرا ایک کام کرو گے؟ ہاں یا رسول اللہ، ماں باپ قربان ہو، آپ کا ایک کام۔ کہا دیکھو چپ چاپ سے اس کو لے جاؤ، ایسی جگہ جا کر دفن کرنا جہاں کسی کا پیر نہ پڑے، جہاں کسی کا پیر نہ پڑے۔ سمجھ میں بات آئی؟ کہ جو کہتے ہیں کہ سید لوگ خود اپنی تعریف کرتے ہیں، ارے دوسروں کو تعریف کرنا چاہیے سید۔ ہمارے آقا خود اپنا احترام بتا رہے ہیں، ہمارے آقا خود اپنے خون کا احترام بتا رہے ہیں۔ ارے آقا کا خون ہی تو ہے اولاد حسین۔ کیا بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھو ایسی جگہ دفن کرنا جہاں کسی کا، یہ ادب سکھا رہے ہیں کہ بے ادبی سکھا رہے ہیں؟ اپنے نکلے ہوئے خون کا مصطفیٰ ادب بتا رہے ہیں۔ تو اگر ہم خون مصطفیٰ ہو کر اپنی نسل کا ادب بتا رہے ہیں تو یہ شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اس کو ایسی جگہ دفن کرو اس میں میرا خون ہے کہ جہاں کسی کا پیر نہ پڑنے پائے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کا خون بھی پاکیزہ ہے اور وہ بھی ادب کے لائق ہے۔ وہ صحابی گئے، جانے کے بعد ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو چپ چاپ سے کونے میں جا کر
3 سانسیں کی. خون تو ناپاک ہوتا ہے, کپڑے میں لگ جائے تو وضو نہیں ہو سکتا, نماز نہیں ہو سکتی. جسم سے خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ صحابی کیا کر رہے ہیں؟ خون, سبحان اللہ. آدمی کا خون پینا حرام. یہاں تو مصطفیٰ جان رحمت کا خون ہے. حرام در حرام در حرام, کتنے بھی درجے بڑھاتے چلے جاؤ حرام, مگر محبت رسول میں ہر کام جائز. سچی عقیدت, سچی محبت ہونا چاہیے. اب صحابی رسول نے چپ چاپ سے دیکھا, ادھر ادھر آئے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں دیکھ رہا, جلدی سے کٹ کٹ لوٹ جائے. کیا صاحب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے جن کے سامنے سرکار نے فرمایا یا آ گئے جلدی سے. سرکار نے فرمایا دفن کرے آئے, کہاں یا رسول اللہ؟ کہا ایسی جگہ دفن کیا ہے نا جہاں کسی کے پیر نہ پڑے. کہاں یا رسول اللہ, ایسی جگہ دفن کیا ہے. اب سرکار مسکرا رہے ہیں, بتا تو دو ان لوگوں کو کہاں دفن کیا. کہا یا رسول اللہ, میرے جسم کا جو سب سے اعلیٰ مقام سینے کے اندر جو دل ہے وہاں دفن کر دیا. اللہ کے رسول نے ڈانٹا نہیں, منع نہیں کیا, بلکہ کہا یہ کام تم نے عشق رسول میں کیا ہے, جاؤ اب تمہارے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دی. تو یہ حسن مصطفیٰ, انگلیاں, گردنیں, کٹ جانا, کٹانا, عورتیں, مرد, مصر, عرب. تو حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حسین و جمیل, اللہ اکبر, کہ اللہ تعالیٰ نے خود مصطفیٰ کی مرضی سے مصطفیٰ کو بنایا. سبحان اللہ. اور جب بنا چکا تو اللہ بھی شیدا ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے محبوب کو اپنے دیدار کے لیے بلایا. تو میرے محبوب, تم میرے مصطفیٰ ہو, میرے محبوب ہو, میرے چنے ہوئے ہو. موسیٰ کو میں نے انکار کر دیا کوہ طور پر, لیکن تمہیں بلاؤں گا, تمہیں بلاؤں گا, اور ایسے بلاؤں گا, ایسے بلاؤں گا, ایسے بلاؤں گا کہ سب کو سنا دوں گا. تمہیں بلاؤں گا تاکہ تمہارے جلووں کی حقیقت میرے علاوہ کوئی نہ دیکھ سکے. ابو بکر یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے جلوہ دیکھ لیا, عمر فاروق نہ کہہ سکے میں نے جلوہ دیکھ لیا. سب کو سنا دیا. اب اللہ کے محبوب کا جلوہ ہے اللہ کا جلوہ. اور مصطفیٰ پہنچے, کیوں گئے؟ کل آپ نے سنا نا کہ میلاد مصطفیٰ جو اللہ نے پڑھا تھا اور وعدہ لیا تھا, وعدہ پورا کرنے کے لیے بیت المقدس میں امامت کروائی گئی ہے نا. وعدہ پورا کرنے کے لیے بیت المقدس میں امامت کروائی گئی. اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا, اور آدم علیہ السلام کو نبوت سے نوازا. آدم علیہ السلام کو کلمہ دیا گیا لا الہ الا اللہ, ان کی امت کو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. قوم نے پوچھا یہ آدم آپ نے کیا اللہ کو دیکھا؟ لا الہ الا اللہ, کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں, لیکن اللہ کا نام محبوب کے نام کے ساتھ دیکھا. نام دیکھا ہے, ذات نہیں دیکھی. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, کہا میں نے بہت التجائیں کی, رب ارنی رب ارنی, آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کیا, میں نے بھی اللہ کے جلوہ نہیں دیکھا. عیسیٰ علیہ السلام آپ تو روح اللہ ہیں, آپ نے اللہ کو دیکھا, کہا میں نے بھی نہیں دیکھا. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا آپ نے اللہ کو دیکھا, کہا میں نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا. اللہ کی نشانیاں دیکھی ہیں. ابراہیم تو پھر آدم علیہ السلام نے اللہ کا جلوہ دیکھا, اللہ کو دیکھا, پھر کیسے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ؟ جب اللہ کو دیکھا ہی نہیں تو کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ موجود ہے؟ سارے نبیوں کی
یہی چال چلی آ رہی تھی، امت پوچھتی رہی، لیکن کسی کو یہ نصیب نہیں ہوا کہ کسی کے پیغمبر نے کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا، اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے۔ ہمارے آقا ہمارے آقا کے پوچھنے سے پہلے ابھی مدینے میں آ کے سوالات ہوں گے، ابھی تو مکہ کا دور ہے، اللہ نے اپنے محبوب پر کرم کیا، مکہ ہی میں اپنے محبوب کو بلا لیا۔ اے محبوب میرا جلوہ دیکھ لو، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، اور جو تمہیں دیکھے وہ مجھے دیکھ لے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معراج کے بعد سے کہ من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ یہاں تو نبیوں کو دیدار خدا بندی نصیب نہیں ہے، یہاں تو نبیوں رسولوں کو دیدار خدا بندی نصیب نہیں ہے، یہاں مصطفیٰ کے صدقے میں مصطفیٰ کو دیکھو، اللہ کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اے محبوب آؤ، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں۔ تو میرے محبوب مانگو، کیا مانگتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، کہا میرے مولا میری امت کو نہتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ تو دے دیا۔ والا سوف یعطیک ربک فترضی، اتنا دیں گے اتنا دیں گے۔ ارے جب تک تم راضی نہیں ہوگے، جب تک تختے چلے جائیں گے، جب تم خود کہہ دو گے کہ ہاں مولا میں راضی ہو گیا، تب میرا کرم ہو گیا۔ جاؤ میرے محبوب، مکہ سے اب مدینے جاؤ گے ہجرت کر کے، اب آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنی امتوں نے سوال کیا اپنے اپنے نبیوں سے، وہ تم سے اگر سوال کرے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، اللہ ہے بس، تم سے اگر پوچھے ابو جہل ابو لہب اتباع شیبہ دشمنان رسول دشمنان خدا، اگر تم سے پوچھے کہ آپ لا الہ الا اللہ کا کلمہ تو بتا رہے ہیں مگر یہ تو بتاؤ کہ اللہ کو دیکھا، فخر سے کہنا رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے اچھی صورت میں دیکھا۔ تو ایسا حسن مصطفیٰ، ایسا حسن مصطفیٰ کہ محب محبوب کو بلا رہا، محب محبوب کو بلا رہا ہے اپنے دیدار کے لیے۔ تو بزرگوں اور دوستو، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی واللیل آیا، جس کی قرآن قسم کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آج تک میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، پہلا دعویٰ کہ آنکھوں نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کہ آنکھوں نے نہیں دیکھا، تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہ ہو۔ حسان ابن ثابت عاشق رسول کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا تو دور کی بات ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آج تک آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ أَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب سے پاک بنا کر آپ بھیجے گئے۔ جاہل ہونا تعریف ہے کہ عیب ہے؟ جاہل ہونا عیب ہے نا؟ جو لوگ کہتے ہیں نبی جاہل ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر عیب سے پاک بنا کر بھیجا۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے، اور امی کا مطلب جاہل ہونا، یہ وہابی کا عقیدہ ہے۔ صحابی کا عقیدہ اپناؤ، وہابی کا عقیدہ مت اپناؤ۔ علم غیب نہ ہونا
یہ تعریف ہے کہ برائی ہے، برائی ہے نا؟ یہ کہتے ہیں، وہابی کہتا ہے کہ علم غیب نہیں، صحابی کہتا ہے علم غیب ہے۔ اب تمہارے اختیار میں، چاہو تو وہابی کو مانو، چاہے تو صحابی کو مانو۔ اور صحابی کو ماننے کے لیے تو اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ میرے سارے صحابہ سے گالوں کی طرح ہیں، جن میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان فرما رہے ہیں کہ میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا آج تک آپ سے حسین کی ضمیر۔ تو دوسرے مسئلے فرما رہے ہیں کہ میں کیا دیکھوں، آپ کو آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرئن عن کل عیب، آپ تو یا رسول اللہ ہر عیب سے پاک بنا کے بھیجے گئے۔ کانک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ جیسا چاہتے تھے بننا ویسا بنا کر اللہ نے آپ کو بھیجا۔ ویسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے، اللہ نے ویسے ہی صورت میں آپ کو بھیجا۔ کانک قد خلقت کما تشاء، بات ہو رہی ہے، آپ کو بھی ذہن میں ہوگا کہ حسان نے نہیں دیکھا، حسان مدینے سے کہیں باہر نہیں گئے، مصر نہیں گئے ہوں گے، سیریا نہیں گئے ہوں گے، کہیں گئے نہیں، تو پھر یہ کہنا کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، پھر آپ یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہیں کہ کسی ماں نے آج تک آپ سے زیادہ خوبصورت جنا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں کیا بچہ؟ جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام آ گئے، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آفاقہا گردیدام، سیر بتاں غرزیدام، بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ یا رسول اللہ میں نے زمین و آسمان کو پلٹ پلٹ کر دیکھ ڈالا، ہر طبقے کو میں نے پلٹ پلٹ کر ایک ایک انسان کو دیکھا۔ قلبت المشارق الارض و مغاربہا، میں نے مشرق کو مغرب میں، مغرب کو مشرق میں کر کے دیکھنا چاہا کہ یا رسول اللہ کوئی آپ کے قدموں کی طرح ہے، خدا کی قسم کوئی نہیں ملا، میں نے ساری دنیا کو چھانٹا۔ یائی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھانٹ ڈالے، تیرے پائے گا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، یک نے یک بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو بھی حسن مصطفیٰ کی خیرات تقسیم فرما دے۔ مولا ہمارے دلوں کو بھی خوبصورت بنا دے، ہمارے ایمان کو بھی خوبصورت بنا دے، ہمارے عقیدے کو بھی خوبصورت بنا دے، ہم سب کو نظر بس سے بچا، خاص طور سے وہابیوں کی نظر بس سے ہم کو مولا بچا، شیطانوں کی نظر بس سے بچا۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا